اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا جو ایک نعت ہے۔ جی، وارم اپ ایکٹیویٹی۔ جی تو پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ صاف ستھرا رہنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور جو ہم صفائی جو ہے اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور صاف ستھرا رہنے سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، کون کون سے؟ آپ سب مجھے جو ہے وہ لکھ کر واٹس ایپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سبق کی پڑھائی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا جو نعت ہے اس کو لکھا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے، تو ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں، بلند خوانی کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا، وہ اپنے پر آئے گا غم کھانے والا۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب کی سرزمین جس نے ساری ہلا دی۔ نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی پڑھا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اب ہم سبق کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اہم نکات، یہ جو ہماری نظم ہے یہ مد و جزر اسلام سے اقتباس ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کی رحمت بن کر آئے، اپنے پر آئے سب کے لیے وہ جائے پناہ تھے، ٹھیک ہے؟ وہ معاف کرنے والے تھے، دشمنوں کے دل میں گھر کرنے والے تھے، غار حرا سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ صدیوں سے جو جہالت چھائی ہوئی تھی عرب پر، آپ نے ان کو مٹا دیا، ہر طرف جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کر دیا۔ اب ہم ذرا جو ہے اشعار کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تو بند نمبر جو 1 ہے ہمارا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اچھا، یہ جو حوالہ نظم ہے یہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے، اور اس کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور اس کی تو تشریح ہے۔ تشریح میں اس بند میں شاعر بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا جہان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے، اپنے اور پرائے کا فرق نہ دیکھتے بلکہ سب کی مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، ضعیفوں اور فقیروں کی مددگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے، غلاموں کے کام آتے تھے۔ بند نمبر 2 ہے ہمارا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کے ہیرا سے سوئے قوم لایا،
اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے، برے اور غلط انسان کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی گھر کر لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ بندی کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو اچھے برے کا فرق بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو ایک کیا اور اتحاد پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اللہ کا پیغام دنیا تک لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو تھے وہ قرآن پاک لائے۔ بند نمبر 3، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس کی تشریح کچھ طرح سے کہ اس بند میں شاعر بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دل میں اچھائی اور سچائی کا جذبہ پیدا کیا، کہ اگر ان کا دل صاف اور شفاف جو ہے ان کا دل کر دیا، اچھے اور برے کو الگ الگ کر دیا، دلوں میں محبت اور بھائی چارے کا جذبہ ابھارا، عرب پر صدیوں سے جو جہالت چھائی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کیا، ان کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے بدل دیا، لوگوں کے دلوں میں اس طرح نور پھیلایا کہ ان کو کوئی ڈر نہ رہا۔ بند نمبر 4 ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سودے ہادی، اور عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نہیں ایک لگن دل میں سب کی لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اس کی تشریح اس طرح سے کہ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ایک ایسی حق کی آواز تھی جس نے عرب کی زمین کا نقشہ بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کا خاتمہ کیا اور لوگوں کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا، سب کے دلوں میں اسلام کا نور پھیلایا، تمام پہاڑ و صحرا اسلام کی روشنی سے چمک اٹھے۔ تو اب اس کے الفاظ معنی جی، ہم اس کے جو ہے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے ملجا، ملجا کہتے ہیں جائے پناہ کو۔ دوسرا ہے ماوا، ماوا بھی جائے پناہ کو ہی کہتے ہیں۔ مفاسد کہتے ہیں برائیاں۔ بد اندیش کہتے ہیں جو برا چاہتا ہے لوگوں کا۔ اچھا، دست و جبل ہوتا ہے صحرا اور پہاڑ۔ اس کے بعد کرنوں کا مطلب ہوتا ہے صدیوں۔ غل کہتے ہیں شور کو، شور و غل ہم بولتے ہیں نا، اس طرح سے یہ تھے الفاظ معنی۔ تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے اس کے الفاظ معنی کر لیں گے۔ اب اس جو ہماری جو نعت ہے اس کا جو مرکزی خیال ہے، جب ہم اس کا مرکزی خیال ہے، اس کا حوالہ ہے کہ یہ نظم و نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے۔ اس کے شاعر ہے مولانا الطاف حسین حالی، اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رحمت للعالمین ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مدد فرماتے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کو معاف کرنے والے تھے، یعنی کہ سب کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے، برے کے دل میں بھی گھر بنا لیتے اور لوگوں کو اچھے اور برے کا فرق بتایا، لوگوں کے دلوں میں محبت اور بھائی چارے کا جذبہ ابھارا، عرب پر صدیوں سے جو جہالت چھائی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کیا اور لوگوں کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا، تمام عالم اسلام کا بول بالا کر دیا، تمام پہاڑ و صحرا اسلام کی روشنی سے چمک اٹھے۔ تو اس طرح سے آپ سب سے پہلے اس کی بلند خوانی کریں گے۔ سبق کی بلند خوانی کے بعد آپ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کو کشید کریں گے، الفاظ معنی لکھیں گے، اور تمام بند کی جو ہے آپ نے تشریح کرنی ہے، اور تشریح کے سب سے پہلے حوالہ نظم لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے، پہلے پورا بند آپ لکھیں گے، اس کے بعد بند لکھنے کے بعد اس کی تشریح کریں گے،
پھر اس کا میں نے آپ کو مرکزی خیال بھی بتا دیا، اس طرح مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈال کے مرکزی خیال لکھیں گے. پھر اس نظم کا آپ خلاصہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نے تمام جو ہے میں نے اشعار کی تشریح کر لی ہے. اب آخر میں ہم اس کا جو ہے اعادہ کر لیتے ہیں. اس کا جو اعادہ ہے وہ ہے کہ اس نظم تو وہ نبی میں رحمت لقب پانے والا ہے اور اس کے شامدانہ اعضاء سے نالی ہیں. ہمارے پیارے نبی جو تمام عالم کی رحمت بن کر آئے، دونوں جہانوں کے تاجدار تھے، خاتم الانبیاء ہیں. اور اس کا جو اخلاقی سبق ہے، ہمارے پیارے نبی نے اپنے پرائے سب کے لیے جائے پناہ تھے، سب کی مدد کرتے تھے، دین اسلام کا بول بالا کیا، جہالت کو مٹایا. اور اس نظم کا جو اخلاقی سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، صاف ستھرے رہیے گا. اور آپ نے جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے دل لگا کے جو ہے وہ پڑھائی بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.